بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام کسا تھا نے ایک دن اپنے بیٹے یادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل پڑا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا۔ یہ ساحر و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا کوئی دانت گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت و تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ ہی کو اس سلسلہ میں اولیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو مجنوں اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ علیہ السلام کو اس قدر ایذائیں دینا شروع کر دی تھیں کہ وہ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ علیہ السلام شدید تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر میں پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ 120 سال آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کچھ 100 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندگی گزاری۔ حضرت احباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی کہ موت کا وقت ہو چکا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ علیہ السلام کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ علیہ السلام کی رحلت پر۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔